زندگی میں جب آپ بے ترتیبی کا شکار ہونے لگ جائیں، جب آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی صحیح ٹریک پہ نہیں جا رہی ہے، ہر چیز ایک مسئلہ نہیں بلکہ کئی مسئلے ہیں جس سے آپ جوجھ رہے ہیں، کئی مسئلے ہیں جن کا آپ سامنا کر رہے ہیں اور آپ کو اپنی زندگی میں انہیپینس اور بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کے کارن آپ کی زندگی بالکل آپ کو اینڈنگ پہ نظر آ رہی ہے، تب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے قریب رہنا، اس کے لیے بہت سارے جو ذریعے ہیں، جس طرح سے سورۃ البقرہ کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ قرآن ایک ذکر ہے۔ قرآن کو آپ جب پڑھتے ہیں نا، جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں بہت ساری ایسی اسٹوریز، بہت سارے ہمارے نبیوں کی کہانیاں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ناممکن حالات کو ممکن کر دیا، سمندر کو پھاڑ دیا، اسی میں فرعون کو غرق کر دیا، ان کے لشکر کو غرق کر دیا، اور اسی میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو کوئی راستہ نہیں تھا راستہ بنا دیا۔ یونس علیہ السلام جن کی آواز کو سننے والا مچھلی کے پیٹ سے کوئی نہیں تھا، 3 دن اندھیروں میں وہ قید تھے، اللہ نے وہاں سے ان کو نکال دیا۔ ایوب علیہ السلام جن کی بیماریوں کے کارن وہ بالکل ختم سے ہو گئے تھے، اللہ نے 18 سال بعد ان کے نہ صرف شفا دی بلکہ ان کی ساری چھینی ہوئی نعمتوں کو واپس کر دیا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے نبیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے ناممکن کو ممکن کرنے کی۔ تو جب آپ کو اپنی زندگی میں یوں لگے نا کہ آپ کی زندگی میں آپ کی پڑھائی بھی صحیح نہیں چل رہی ہے، آپ کے جو فیملی میٹرز ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، آپ کی مالی حالات بھی صحیح نہیں ہے، آپ کے جاب بھی صحیح نہیں ہے، آپ کے جو میرج لائف ہے یا پھر شادی ہونے والی ہے، یہ ساری چیزیں جب آپ کو سب کچھ الجھا سا لگے، مطلب ہمارے ساتھ کبھی کبھی وہی ہوتا ہے نا کہ ایک چیز جو ہے ہمیں غلط نظر آ رہی ہے تو پھر ہم ساری چیزوں کو نا اچھے سے اس کا محاسبہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی زندگی میں صحیح نہیں چل رہا، یہ بھی زندگی میں صحیح نہیں چل رہا، یہ بھی چیزیں غلط ہے، وہ بھی چیزیں ہم یوں کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پازیٹیو ہو کر سوچیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب کس طرح جانا ہے، اس طرح ان راستوں کو اگر ہم اپنائیں نا، تو اللہ تعالیٰ زندگی کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے جو استغفار کے بارے میں بتایا ہے، استغفار بھی اللہ سے جڑنے کا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک بہن نے سورۃ البقرہ کی جو ہے وہ اپنی میریکل اسٹوری بتائی ہے کہ ان کی زندگی ہر طرح سے مایوسی کا شکار تھی، نہ ان کے کام اچھے چل رہے تھے، نہ ان کے زندگی میں خوشیاں تھیں، ان کی شادی بھی جو ہے وہ ہولڈ پہ تھی، شادی ہو ہی نہیں رہی تھی، بہت ساری مایوسیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، زندگی میں کوئی بھی چیز ترتیب سے نہیں چل رہی تھی۔ انہوں نے کہیں پہ سورۃ البقرہ کے بارے میں سنا۔ ویسے تو سورۃ البقرہ کیا، پورا قرآن جو ہے وہ شفا ہے، پورا قرآن جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، پورا قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جب ہماری زندگی میں نا کچھ برے اثرات ہوتے ہیں یا کچھ بری چیزیں ہوتی ہیں یا بری نظر ہوتی ہے جس کے کارن ہماری زندگی بالکل الٹی پلٹی چل رہی ہوتی ہے، الجھی بھی سی چل رہی ہوتی ہے، کچھ بھی زندگی میں اچھی چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر ہمیں قرآن کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن کو اللہ نے شفا بنایا ہے۔ ہماری زندگی جب بے ترتیب ہو رہی ہو تو ہمیں صبح شام کے جو اذکار ہے اس کو پابندی سے کرنے چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت وہ بہن بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا شروع کی تو ان کے کام دھیرے دھیرے بننا شروع ہو گئے، ہر کام ان کی ترتیب سے ہونے لگی، یہاں تک کہ ان کی الحمدللہ شادی ہو گئی، شادی ہوئی اور ان کو اللہ نے اولاد کی نعمت کی خوشخبری بھی عطا کر دی۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرے شوہر بالکل پرفیکٹ انسان تو نہیں ہے، لیکن وہ مجھ سے محبت بہت کرتے ہیں اور میری ہر چیز کا خیال بہت رکھتے ہیں۔ پھر وہ بتاتی ہے کہ ہر شخص پرفیکشن میں کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، ہر شخص پوری طریقہ سے جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے جس میں نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی کمی ہے، اور باقی انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقہ سے کسی نہ کسی چیز کی کمی کا شکار ہوتا ہے۔
تو وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر پوری طریقے سے تو پرفیکٹ نہیں، لیکن ہاں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ چیز میری زندگی میں خوشیاں دیتی ہے۔ مجھے اولاد کی نعمت بھی اللہ نے دی ہے۔ تو میری زندگی ایک وقت پہ جو لگتا تھا کہ شاید ختم ہو جائے گی، شاید کچھ نہیں بچے گا، یا میری زندگی کے جو راہیں ہیں وہ غلط ٹریک پہ چلی گئی ہیں، سورۃ البقرہ کی برکت سے اللہ نے میری زندگی بدل دی۔ اب میری زندگی میں الحمدللہ بہت خوشیاں ہیں، اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ بھی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، خوشیوں سے بھرنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی کی تمام تر پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اور وہ ذریعوں کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو جوڑتی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو قریب کرتی ہے۔ کیونکہ یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب کسی شخص سے کوئی کام نکلوانا چاہتے ہیں نا، تو پہلے ہم اپنا، اگر میرا رشتہ کسی شخص سے خراب ہے اور ہم جا کر ان سے کہیں کہ آپ مجھے 50,000 دے دو، کیا وہ شخص دے گا؟ اس کے پاس ہوگا بھی تو وہ نہیں دے گا۔ تو ہمیں جب اللہ تعالیٰ سے اپنا کام بنانا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، یوں اس لیے نہیں کہ ہمیں اپنا کام بنوانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق یوں ہی ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہمیں اپنا کام بنوانا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ لینا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، اس سے آپ کی زندگی میں جو برے اثرات ہیں یا بری چیزیں ہیں جس کے کارن آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، آپ پریشانیوں کے شکار، یہ ساری چیزیں آپ کی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر آپ جڑ کر رہیں گے نا، ہر حال میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ جتنا بھی کہیں جا لیں، جتنے بھی ریلز دیکھ لیں، انسٹا چلا لیں، فیس بک چلا لیں، واٹس ایپ چلا لیں، دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر لیں، ٹائم پاس کر لیں، باتیں کر لیں، جو مزہ، جو لذت، جو بدلاؤ آپ کی زندگی میں اللہ سے باتیں کر کے آنے والا ہے نا، وہ کسی صورتحال نہیں آنے والا ہے۔ ہم دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے جاتے ہیں تو ہمارے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، کچھ نہیں تو کم سے کم گاڑی میں تیل کے تو پیسے لگتے ہیں نا، لیکن اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں لگتا، اور ہماری زندگی بھی خوبصورت ہونے لگ جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس راستے کو اپنائیں جو ہماری زندگی کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو ہماری زندگی کو ترتیب سے چلانے کے لیے اوپر ہمارا رب بیٹھا ہے، اسے منانے کی کوشش کریں، توبہ و استغفار کریں، اللہ کو منائیں، راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری زندگی پرسکون ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ سب اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ توفیق دے عمل کرنے کی، کیونکہ ہم بول تو بہت کچھ لیتے ہیں، لیکن جب عمل کا اختیار کرنا ہوتا ہے تو شیطان ہم پر غلبہ پا لیتا ہے، ہم پوری طریقے سے باتوں پہ عمل نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر ہمیں رزلٹ بھی اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازے اور اپنے قریب رہنے کی توفیق دے انشاءاللہ، آمین۔ ایسی ہی موٹیویشنل ویڈیوز اور میریکل اسٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔